علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال۔ آج کی عام ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ملک میں ایک اور نیا بحران جنم لے رہا ہے۔ ملک میں پیٹرول کی قیمتیں اب مزید بڑھنے کی پہلے ہی ملک کے کئی پیٹرول پمپ سے پیٹرول غائب ہو گیا ہے، پیٹرول پمپ بند ہو گئے ہیں، عوام سخت پریشان ہے۔ وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے اور پیٹرول ذخیروں کرنے والوں کے خلاف اقدام اٹھانے کے لیے FIR کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری مرتبہ JUI نے مولانا غفور حیدری نے اسلام آباد مارچ کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کارکن تیار رہیں۔ اگر جو پروپیگنڈا قائد کے خلاف ہو رہا ہے یہ بند نہ ہوا تو GHQ کے سامنے دھرنا دیں گے۔ کارکن اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں الیکشن کے سلسلے میں اب ساری باری بلاول بھٹو کے کندھے پہ ہیں۔ بلاول بھٹو بات چیت کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں۔ ایران امریکہ کی جنگ کا سلسلہ رک نہیں سکا۔ ایران کی بجلی گھروں اور سڑکوں پر اور پلوں پر نشانہ بنانا امریکہ نے شروع کر دیا ہے۔ ایران کا جوابی وار بھی جاری ہے، تاہم پاکستان ابھی تک ان جنگ کو ختم کرنے کے لیے کوششاں کر رہے ہیں۔ تو ان تمام تر موضوعات پر بات چیت کریں گے۔ آغاز چلتے ہیں خاص کر کے عام ایشوز پر۔ جو عام ایشو ہے وہ ملک میں آج کیونکہ ہفتے کے روز پیٹرول کی مصنوعات میں اضافہ کا دن ہوتا ہے، تو کل یہ رات کو فیصلہ ہونا ہے۔ اس فیصلے سے پہلے ہی جیسے ملک کئی کرائسس سے جنم لے رہے ہیں، وہاں جہاں آٹے کا بحران یا کبھی کسی قسم کا بحران ہوتا ہے، تو اب ملک میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہی پیٹرول پمپ مالکان اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے جو کاروباری مافیا ہیں وہ سرگرم ہو گئے ہیں۔ ملک میں پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے پہلے پیٹرول بڑی تعداد میں ذخیرہ کرنے کے لیے پیٹرول پمپس کو بند کر دیا گیا ہے۔ خاص کر کے آپ کو پتہ ہوگا کہ ایران امریکہ کی جو جنگ چل رہی ہے اس کے بعد جو عالمی مارکیٹ میں پیٹرول پہلے 60 روپے بیرل پر آ گیا تھا، اب وہ 80 بیرل پر تک چلا گیا ہے۔ تو جنگ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں پیٹرول کا بحران اب بڑھتا ہو جا رہا ہے۔ کئی ملک میں لاہور سمیت کئی علاقوں میں پیٹرول پمپ پر پیٹرول کی جو فراہمی ہے وہ بند ہو گئی ہے۔ مختلف لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں پیٹرول حاصل کرنے کے لیے، تاہم بلیک مافیا پیٹرول بلیک پر وکرن کر رہا ہے۔ تاہم اسی خبر کا اب وزیر اعظم نے بھی نوٹس لے لیا ہے۔ وزیر اعظم نے FIA کو حکم دیا ہے کہ وہ کارروائی کرے۔ یہ جو پیٹرول مافیا ہے، پیٹرول کو ذخیرہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں۔ اور اسی سلسلے میں حکومت نے اعلیٰ سطحی اجلاس بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پیٹرول قیمتوں کو جو ہے ملک میں معیشت بحران ختم کرنے کے لیے پیٹرول ذخیرہ اندوزی کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور ملک میں وزیر اعظم نے ہدایت کر دی ہے کہ جو بھی جہاں بھی پیٹرول ذخیرہ کر رہا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تاہم آپ کو پتہ ہوگا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں میں اب اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ایران امریکہ کی جنگ کا سلسلہ بھی رک نہیں سکا۔ دوبارہ ایک دوسرے پہ جنگی حملے جو ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے ملکوں پر جاری ہیں، جس کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں پیٹرول بیرل 80 ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے، جس کی وجہ سے پیٹرول عالمی دنیا میں بھی مہنگا ہو گیا ہے۔
جس کی وجہ سے امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ آب ہرمز کو وہ کھولنے نہیں دیں گے۔ تو ایران نے بھی آب ہرمز بند کر دیا ہے۔ ایران کے جو عباس عراقچی ہے انہوں نے خطاب کیا ہے، ان کا بیان سامنے آیا ہے کہ یہ امریکہ عالمی قانون کی جنگ بندی، اقوام متحدہ کی ایک قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران پر اب بجلی گھروں اور پلوں پر حملے کر رہا ہے، جو وہ بین الاقوامی قانون ہے اس کی وہ خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس قسم کی کارروائی کر رہا ہے جس کے فوراً ان کو ایرانی قوت سے بھرپور سے جواب دیا جائے گا۔ تو ایران بھی اب جوابی حملے کر رہا ہے، خاص کر کے ایران اردن اور یمن اور کویت کے سمیت دیگر ممالک میں جو امریکی اڈے ہیں وہاں پر حملے کا جواب دے رہا ہے اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تو اس حملوں میں امریکیوں کا بھی نقصان ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ تاہم ان دوران پاکستان کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ پاکستان بھی اس جنگ بندی کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اسلام آباد معاہدہ دوبارہ بحال کرنے کے لیے پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک اب اپنی کوششیں کر رہے ہیں تاکہ امریکہ کو ڈائیلاگ کی ٹیبل پر لایا جا سکے اور دوبارہ جو ایران اور امریکہ کی درمیان ڈائیلاگ کا سلسلہ ہے وہ دوبارہ آغاز ہو جائے تاکہ یہ اس بحران سے خاتمہ آ سکے۔ تو یہ ملک کی ایسی حالات ہیں۔ اور اس کے علاوہ اب آزاد جموں کشمیر چلتے ہیں جہاں اب وہاں الیکشن ہونے والا ہے۔ وہاں بلاول بھٹو وہاں پر موجود ہیں اور بلاول بھٹو کو وہاں کی جو کمیٹی ہے جس پر حکومت نے اب اس کو کالعدم قرار دیا ہے اور وہ مظفر آباد کے طرف سے آگے جانے کے لیے لانگ مارچ کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اور پرسوں جو وہاں پر احتجاج ہوا تھا جس میں 2 سیکورٹی اہلکار شہید ہو گئے تھے، اس کے جوابی کارروائیوں میں 8 دیگر جو شہری تھے وہ بھی مارے گئے تھے۔ اس کے بعد جو وہاں پر حالات ابھی معمول کے مطابق نہیں ہیں، تاہم سفارتی کوششوں اور ڈائیلاگ کی سیاسی ڈائیلاگ کی بات چیت پر بلاول بھٹو جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ وفاق سے بھی اس کا رابطہ ہے اور دیگر جو معاملات پر مختلف پارٹی ہیں وہ بھی جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو حل کیا جائے۔ بلاول بھٹو الیکشن کے سلسلے میں آزاد کشمیر میں ہیں اور وہ الیکشن کے کئی جلسے بھی اس کے شیڈول میں ہیں، تو وہ اس معاملے پر اب جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اب دیگر خبروں پر چلتے ہیں، خاص کر کے مولانا فضل الرحمان نے پچھلے 4 دن پہلے جو بیان دیا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوجی شہید ہونے والے فوجیوں کے خلاف جو بیان دیا تھا، جس کو ریاست کہتی ہے کہ وہ ان کے خلاف ہے، تاہم مولانا اپنی اس جو ہے موقف پر قائم اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس پہ جو ہے ملک میں کئی جو سیاسی بات چیت کا پارا ہائے پڑا ہوا ہے اور انہی دوران میڈیا ٹاک جو ہو رہے ہیں مختلف ٹی وی شو میں یہ بحث موضوع ہے۔ تو وہاں مولانا فضل اللہ نے ابھی تک بھی اس بات سے معافی نہیں مانگی۔ پرسوں سندھ حکومت کے دوران شرجیل امان نے بھی مولانا سے معذرت کرنے کا اپیل کی تھی اسی معاملے پر، تاہم اب JUI نے کہ جو سربراہ ہیں اس کی اس کردار کشی کو جو خاص کر کے مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا اور وفاقی وزیر بنا رہے ہیں، اس پر اب مولانا غفور حیدری جو مرکزی رہنما ہے انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے اور انہوں نے جو ہے خبردار کیا ہے کہ اگر ہماری جماعت کے سربراہ کا کردار کشی بند نہ کی گئی تو وہ لاکھوں لوگوں کارکنوں کو وہ ہدایت کرتے ہیں کہ وہ
तैयार रहे। हम JHQ में इस्लाम आबाद में JHQ के बाहर जो है वो दोबारा धरना देंगे। तो इस सिलसिले में अब JUI की सिंध की क़यादत जो राशिद महमूद सुमरो है उसका भी स्टेटमेंट सामने आ गया है। उन्होंने भी अपनी जो जमात के कारकुनान हैं और अहदेदार ने उनको ये मशवरा दिया है कि वो इस्लामाबाद की कॉल के लिए तैयार रहें। जब जैसे हुकूमत की जो अपनी उनकी जमात की कॉल आएगी तो वो फ़ौरन वहाँ पहुँचेंगे और इस मामले पर जो है वहाँ एहतजाज होगा, उसमें भरपूर शिरकत करेंगे। तो आज की डेवलपमेंट ये थी। इन तमाम तर मौज़ूआत पर आने वाले प्रोग्राम में मज़ीद आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।